براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ وفاقی وزیر خسرو بختیار کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور اس کی خوراک کی ضروریات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو آج جو میٹنگ میں بہت اہم فیصلے کیے گئے، سب سے پہلے فیصلہ کہ 10 جنوری سے جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ موسمی حالات جو پتہ چل رہے ہیں کہ 9 اور 10 کو تھمے گا اور اس کے بعد ایک دم ضرورت پڑے گی، تو اس وقت جو روزانہ کی پیداوار ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ بوری ہے یوریا کی، جو 10 جنوری سے 4,40,000 بوری ہم پروڈکشن کریں گے، اور جو ملوں کے پاس تھوڑے بہت سٹاکس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ملا کر 4,40,000 بوری یومیہ کی بنیاد پر جنوری کے اندر دی جائے گی۔ ساتھ ہی کل آپ نے دیکھا کہ چین جو نے حکومت اور حکومتی ذرائع کے تھرو، تعاون کے تھرو 20 لاکھ بوری یوریا پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یوریا پورٹ پر آ گئی ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ ہم ان سے اور بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بڑھا دیا جائے۔ فروری میں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ مصدقہ حقائق پر مبنی ہے، اسی لیے فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان اور چیف ایگزیکٹو ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، فروری کے مہینے کے اندر جب مہینے کے اندر جو اضافی سٹاک، اضافی بوریاں جو بچ جائیں گی وہ 44 لاکھ بوری ہوگی، جو ہماری ضرورت سے زیادہ بچ جائیں گی فروری کے مہینے میں، اور مارچ کے مہینے کے اندر جو پروڈکشن چلے گی تو ہمارے پاس تقریباً 82 لاکھ بوری ملوں کی انوینٹری میں اور ڈیلر حضرات کے پاس ہوگی۔ تو پاکستان کے اندر یوریا کی شارٹیج ناممکن ہے۔ اس کے اندر یہ حکومتی پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے یوریا کے پلانٹس کو جو گیس دی اس کو میرٹ آرڈر، اور اس کی تفصیلات آپ کو وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب، وزیر انرجی حماد اظہر صاحب آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جو یوریا فرٹیلائزر پلانٹس کے چیف ایگزیکٹوز اور مالکان یہاں تشریف فرما ہیں وہ براہ راست کسانوں سے مخاطب ہوں، اور یہ جو پینک بائنگ اور جو یہ ڈیلرز اور انویسٹر جو اس وقت اس چیز کو دیکھ کے کہ مانگ اور سپلائی میں اگر کوئی گیپ کی جو پرسیپشن ہے، اور جو مختلف اضلاع کے اندر کہیں زیادہ چلی گئی ہے کہیں کم چلی گئی ہے، وہ بھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم اس کے توازن کو بھی اور بہتر کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت وہ یہ دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ اگر آپ پینک بائنگ نہیں کریں گے، آپ اپنی ضرورت کی جو ضرورت ہے اس وقت جنوری میں وہ کھاد لیں گے، فروری میں ہمارے پاس اضافی ہے اور مارچ میں اس سے بھی اضافی ہے، اور انشاءاللہ یہ سوچ کے تحت ملک کے اندر یوریا کا یہ جو مصنوعی بحران بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال جب سب نے پرائیورٹی آرڈر گیس کی ڈسپیچ کا بدلا ہے تو وہ یوریا پلانٹ جو ہمیشہ ہر سال نومبر میں بند ہو جاتے تھے ان کو جاری و سازی رکھا گیا، اور آج تک انہیں بلا تعطل گیس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ 2021 کے پورے سال میں گیس کی فراہمی زیادہ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی اتنی زیادہ پہلے گیس کبھی فرٹیلائزر پلانٹس کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں یوریا کی جو پروڈکشن ہے، جیسا کہ منسٹر انڈسٹریز نے فرمایا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہم نے 2021 کلوز کیا۔ یوریا کی سب سے زیادہ پیداوار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ 2021 میں ہوئی۔ ابھی بھی
یہ تمام پلانٹس جو ہیں ان کو بلا تعطل گیس کی فراہمی جو ہے وہ جاری ہے، اور 25,000 ٹن یومیہ یوریا جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے۔ فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو بھی یقین دلا دیا گیا ہے کہ بلا تعطل ان کو گیس کی فراہمی ملے گی، جس کی بنیاد پہ انہی کی پروجیکشنز ہیں کہ فروری کے اندر لاکھوں ٹن یوریا پاکستان میں اضافی ہوئے گا اور سٹاک انوینٹری بلڈ اپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا رہوں کہ 11,000 روپے ٹن جو بین الاقوامی قیمت ہے عالمی منڈی میں یوریا کی، اور پاکستان میں 1,800 سے 1,900 روپے ہے، اس میں ہماری جو ہم سستی گیس اپنے فرٹیلائزر پلانٹس کو دیتے ہیں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے، بلکہ زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ اس سستی گیس کے ذریعے ہر سال کسانوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ 5 گنا کا فرق ہے عالمی منڈی کی قیمتوں میں اور پاکستان میں یوریا کی قیمتوں میں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اتنا فرق ہوتا ہے تو کچھ سمگلنگ کا پریشر آتا ہے، اور ہم نے جیسے کہ خسرو بختیار صاحب نے فرمایا کہ کچھ ٹرکس پکڑے بھی ہیں جو سمگل ہو رہے تھے، اور ان کے اب پیچھے جو پورا ریکٹ تھا، جو پورا ایک گروپ تھا، اس کے تانے مانے بھی مل رہے ہیں، اور کسٹمز حکام نے مزید سختی بھی کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سمگلنگ والا رجحان بھی ختم ہوئے گا۔ تو یہ تمام پلانٹس کو بلا تعطل گیس جاری ہے، اور اب میں ریکویسٹ کروں گا خسرو صاحب آپ کی اجازت سے فواد صاحب کو کہ وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کسان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس محنت اور جذبے کے ساتھ اس ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی محنت اور ایفرٹ کی ہے، اس سے الحمدللہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، ویٹ میں، کارن میں، رائس میں، شوگر کین میں اور کاٹن میں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی ماشاءاللہ آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس سے یہ کھاد کی ڈیمانڈ میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈسٹری نے پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ خصوصاً مخدوم خسرو بختیار صاحب جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں، حماد اظہر صاحب جو منسٹر فار انرجی ہیں، اور سید فخر امام صاحب جو منسٹر فار فوڈ اینڈ سیکورٹی ہیں، ان کے ساتھ ڈیلی کے بیسس پر ہم نے انڈسٹری نے مشاورت کی، ان کے ساتھ اپنی پروڈکشن فگر شیئر کیے، اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ونٹر میں جبکہ نارملی کبھی یہ پلانٹس نہیں چلتے، انہوں نے انشور کیا اور ہمارے تمام پلانٹس کو چلایا۔ اس وجہ سے ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے، اور اس ریکارڈ پروڈکشن کی وجہ سے انڈسٹری آپ کے پوری طرح ساتھ ہے، اور ہم نے یہ آپ کو نہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان لائک مینی ادر بزنسز، ہم نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ، یہاں تمام مینوفیکچررز موجود ہیں، 11,000 روپے کی امپورٹڈ بیگ آپ کو آج بھی ہم 1,768 روپے میں دے رہے ہیں، اور ہم اپنے ڈیلر جو ہمارے پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنرز، ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے مارکیٹ میں، اور پینک بائنگ نہ ہمارے کسان کریں، نہ مارکیٹ میں جو ہمارے ڈیلر پارٹنرز ہیں وہ اس کو سچویشن کو ایکسپلائٹ کریں، بیکاز یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ میں یہ ایک بلا وجہ کی ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری ایک بڑی اسٹیبلشڈ اور نوبل انڈسٹری ہے، جنہوں نے 400 ارب روپے مزید پروفٹ جو یہ خود رکھ سکتے تھے وہ ہم نے اپنے کسان بھائیوں کو ٹرانسفر کر دیا۔ اور جس طرح حماد صاحب نے کہا، اس میں عمل دخل ایک گیس کی ایک پرائس کا بھی ہے، بٹ انڈسٹری کی اپنی جو کنٹریبیوشن یا پروفٹ ایبلٹی تھی وہ ہم نے ریڈیوس کر کے یہ بینیفٹ اپنے کسانوں کو پہنچایا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو ہم ایک اور سٹیپ یہ بھی لینا چاہ رہے ہیں، آج آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا کوئی ڈیلر ہو اور وہ آپ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرے، تو ہم اپنی ہیلپ لائنز کے تھرو یہ انشور کریں گے کہ ان ڈیلرز کے ڈیلرشپ لائسنس کینسل کریں، اور ان کو انتباہ کر رہے ہیں اس میسج کے تھرو کہ آپ اس پریکٹس میں نہ پڑیے، کیونکہ اس سے ہماری لانگ ٹرم کریڈیبلٹی پہ افیکٹ آ رہا ہے۔ جب ہم آپ سے کوئی مارکیٹ ایکسپلائٹیشن نہیں چاہ رہے تو آپ بھی اس میں ایک لانگ ٹرم ویژن کے تھرو فارمرز کے ساتھ ایک کوآپریشن کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ کو انشور کر رہے ہیں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بلایا اور ہمیں خود انشور کیا ہے کہ یہ آپ کے پلانٹس ایئر راؤنڈ چلیں گے. اس سے انشاءاللہ یہ اگلے 2-3 مہینے میں سپلائیز میں مزید بہتری آئے گی اور انشاءاللہ اگلے سال ہم آپ کو مزید انکریز کیپیسٹیز پہ کھاد، یوریا اور فاسفیٹس پرووائڈ کریں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو بائنگ آپ نے کرنی ہے آپ ویکلی بیسس پہ کریں، نہ کہ 2-2 مہینے کا پروڈکٹ سیکیور کریں، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اس وقت تمام پلانٹس فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں کھاد مہیا کریں اور 1768 روپے کی پرائس پہ آپ کو یہ کھاد پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں FFC کا CEO ہوں، سرفراز رحمان. بیسکلی پچھلے سال میں پروڈکشن سب سے زیادہ رہی ہے. آپ کی 2021 کو دیکھیں، پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ پروڈکشن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے اور تھوڑی سی ہمارے خیال میں اسمگلنگ ہوئی ہے، کیونکہ 11,000 کی پرائس ہے انٹرنیشنلی، یہاں پر 1,800 کے قریب بک رہی ہے. اس کی وجہ سے جب وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، اسپیکولیٹرز اندر گھس جاتے ہیں اور ادھر ادھر سٹاک روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اپنے ڈیلرز کو یہی میسج ہے کہ فکس پرائس پر بیچیں، اس میں پروفٹ ٹیکنگ کوئی نہ کریں. آگے کوئی ایسی خبر ملے جو لوگ کر رہے ہیں اس قسم کی کارروائی، ان کو بھی رپورٹ کریں. اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ ٹوٹلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 مہینے سے مور اور لیس ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے، پروڈکشن کتنی ہے، کہاں پر اسٹاک موو کر رہا ہے، اور ٹرکیں تک جو ہے اور بوریوں تک جو مانیٹر ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پھر سے میں التجا کر رہا ہوں کہ پلیز صحیح پرائس پر بیچیں اور فارمرز نہ گھبرائیں. آگے پروڈکشن چلتی رہے گی اور انشاءاللہ فروری میں اور بھی سٹاک آپ کے پاس آ جائے گا فرٹیلائزر کا. پلیز اس کو اپنے پاس زیادہ خرید کے دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالیں. شکریہ. جی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ میں عمران ہوں، میں اینگرو فرٹیلائزر کا CFO ہوں. حکومت کی کسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے آج جو ملک میں زراعت ہے وہ اپنے عروج پر ہے. پچھلے 3 سالوں میں ہمارے جو ایریا جس پہ کاشت ہو رہی ہے اس میں 2 ملین ہیکٹر جو کہ تقریباً 10% بنتا ہے اس کا اضافہ ہوا ہے، اور آج ریکارڈ 24.3 ملین ہیکٹر پہ زراعت ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے حکومت نے کئی ایسے اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا کسان خوشحال ہو رہا ہے، ہمارا کسان زیادہ کما رہا ہے، اور ہمارا کسان اسی وجہ سے اپنی کاشت پہ توجہ دے رہا ہے. اور ڈیٹا شو کرتا ہے کہ ہماری ییلڈز جو ہماری 1 ایکڑ پہ جتنی کاشتکاری ہوتی ہے وہ ایک بہت اضافہ اس میں آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کسان کی یوریا کی کھپت بھی، اور کسان یوریا زیادہ لگا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ملک میں بہت اچھے اثرات ہوں گے اور ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ بہت مؤثر اس کے نتائج آئیں گے. ہم اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ کی طرف سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کسی بھی عناصر جو کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور کسانوں سے زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں، ہم ان کے سخت خلاف ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی ایسا ڈیلر پتہ چلا جس نے زیادہ ریٹ پہ بیچا ہے یا جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، ہم اس کی ڈیلرشپ فوراً کینسل کریں گے اور انشور کریں گے کہ مارکیٹ میں نہ صرف وافر کھاد میسر ہو بلکہ جس قیمت میں ہم چاہتے ہیں، جو ہم نے ایک قیمت اس وقت مارکیٹ میں ہے اسی پہ میسر ہو. اور انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں یہ جو اس وقت ایک چھوٹا سا پرابلم کریٹ ہوا ہے، اگلے چند دنوں میں ہم 10 تاریخ سے زیادہ کھاد کو مہیا کر کے اس تاثر کو ختم کریں گے، اور اگلے 1-8 مہینے میں انشاءاللہ بے حد کھاد کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں گے مارکیٹس کے اندر. شکریہ جی. کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟
سوال کر لیں کیونکہ بلیٹن کا ٹائم ہونے والا ہے. ظہیر صاحب زیادہ میرے خیال میں باتیں بہت ہو چکی. میں برگیڈیئر شیر شاہ فرٹیلائزر انڈسٹری کی ایسوسیشن جو ہے اس کی طرف سے نمائندہ ہوں. یہ پہلا ایکسپوجر تھا میرا کہ جہاں پہ اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہوئے ہیں اس کا میں حصہ رہا ہوں. تو انڈسٹری اور منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف انرجی جس طریقے سے ہینڈ اینڈ گلو جو ہے وہ آپریٹ کیا ہے, میرا خیال ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. روزانہ تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ جو ہے منسٹر صاحب کے ساتھ اور انڈسٹری کے ریپرزینٹیو کے ساتھ ہوتی رہی. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, جتنی باتیں ہوئی ہیں کہ حکومت جو ہے اس وقت جتنی سستی گیس دے رہی ہے انڈسٹری کو, اس کا تقریباً امپیکٹ اگر ٹرانسلیٹ کریں تو 790 روپیہ فی بوری کے حساب سے فائدہ جو ہے وہ فارمر کو جانا چاہیے. جبکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز جو ذکر آپ سے کیا گیا 11,000 روپے کا, اس کے حساب سے آپ اندازہ کر لیں تو تقریباً وہ 790 کو ہم جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے 9,000 روپیہ فی بوری کے حساب سے دے رہے ہیں. یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے اور یہ حکومت کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ آج جو پرائس ہے یہ وہی پرائس ہے جو 2012 میں بھی تھی. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں اتنے 100% بڑھ گئیں, جبکہ فرٹیلائزر کی قیمت آج بھی 2012 پہ کھڑی اور وہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہے. وہ ہے گیس کی قیمت پہ کنٹرول, GIDC کا جو ہے وہ ہٹا دینا. تو یہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ہینڈ اینڈ گلو چلیں گے. آخر میں دوبارہ اپنے کسان بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 10 تاریخ سے اضافی سپلائی شروع ہو جائے گی. 4,40,000 بوری جو ابھی آج کی تاریخ میں 3,50,000 ہے. دنیا میں کووڈ کی وجہ سے قیمتیں فوڈ آئٹمز کی, خوراک کی جب بڑھیں تو اس کی وجہ سے, اور گیس کی بڑھیں اس کی وجہ سے یورپ میں فرٹیلائزر پلانٹ بند ہو گئے. چین نے فرٹیلائزر ایکسپورٹ پر بین لگا دیا. یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری ہے جس نے پاکستان کی ضرورت کی جو کھاد چاہیے تھی اس کو 5 گنا کم قیمتوں پر مہیا کر رہے ہیں کسانوں کو. اس گلوبل کرائسس کے ٹائم پر میرے نزدیک یہ قابل اپریسیشن ہے کہ یہ اقدامات اٹھائے گئے, یہ پروڈکشن ہوئی ملک کے اندر. بدقسمتی کے ساتھ ذخیرہ اندوز اور وہ لوگ جو اس پرسیپشن کو, اس تاثر کو ہوا دے رہے ہیں کسان سے کی جیب سے اضافی پیسہ نکالنے کے لیے, آج پریس کانفرنس کا مقصد ان کا سدباب کرنا تھا کہ فکر نہ کریں, انشاءاللہ اضافی کھاد ہوگی. فروری میں نے جیسے کہا 44 لاکھ بوری اضافی گوداموں میں ہوگی اور مارچ میں 80 لاکھ 82 لاکھ ہوگی. تو آپ پینک بائنگ نہ کریں. ایک پانی جتنی آپ کو ضرورت ہے, 1 پانی کی یوریا وہ خریدیں, اور انشاءاللہ جن اضلاع کے اندر شارٹیجز ہیں فرٹیلائزر انڈسٹری کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان اضلاع میں پنجاب کے